فرمایا جو کوئی آدمی رمضان میں روزے دار کو افطاری کرائے تو اللہ کریم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے اور اس کے لیے آگ سے جو ہے وہ خلاصی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جس آدمی کو آپ افطاری کرائیں گے گویا کہ وہ آپ کے جہنم کی آگ کے جو ہے خلاصی کا ذریعہ بن جائے گا اور اس کو روزے دار کے روزے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جتنا روزے دار نے ثواب پایا ہے اپنا روزہ رکھ کے، اتنا اس آدمی کو بھی ثواب ملے گا جس نے اس کو افطار کرایا۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو افطار کرایا اس کا سارا ثواب جو افطار کرانے والے کو مل جائے گا، نہیں، اس کو اپنا ثواب ملے گا اور اس کو بھی اس کا ثواب پورا کا پورا ملے گا، اور ثواب دینے والا اللہ ہے۔ اعلان اللہ کی طرف سے ہے، بندے کی طرف سے نہیں ہے کہ بندہ تو کنجوس بھی ہو سکتا ہے، گویا کہ وہ بخیل بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ کریم ان چیزوں سے جو ہے وہ منزہ اور مبرہ ہیں۔ اللہ کے اندر نہ کنجوسی ہے نہ بخل ہے، گویا یہ چیزیں اللہ کے ہاں نہیں ہیں۔ اللہ کے خزانے بے بہا ہیں، ان کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور پھر روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر آدمی تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ وہ دوسرے آدمی کو روزہ افطار کروائے، تو آپ نے فرمایا پیٹ بھر کر کھانا کھلانا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی روزے دار کو افطار میں ایک کھجور کھلا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ جو ہے لسی پلا دے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا فرمائیں گے ثواب۔ تو اندازہ لگائیں، ایک کھجور کھلا دیں، پانی کی ایک گھونٹ پلا دیں، لسی کی ایک گھونٹ پلا دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو لہٰذا ایک تو یہ بخل کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ ہمارے اندر بخل بہت زیادہ آیا ہے، حرص ہے۔ دیکھیں، کتے کے اندر بھی حرص ہے اور انسان کے اندر بھی حرص ہے، حریص دونوں ہیں، اور اس حرص کو ختم کرنا ہے تاکہ یہ حرص کا جو برا مادہ ہمارے اندر ہے یہ ختم ہو جائے اور تاکہ ہماری نسبت اس کے ساتھ نہ لگ جائے۔ تو حریص ہونا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حرص تو عبادات میں ہونی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے میں ہونی چاہیے، نہ یہ کہ کھانے میں ہو۔ اور ہم اتنے حریص ہیں کہ یار کوئی اگر سامنے سے گزر بھی رہا ہو نا تو ہم اس کو بھی بری نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یار یہ کہیں آ نہ جائے، یہ میرا یہ کھانا نہ کھا لے۔ تو پھر سوچیں، میرے اور آپ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کا کیسا رتبہ ہمیں جو ہے وہ بتلایا اور کیسا عمل کر کے بتلایا کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اگر وہ کھانے کے لیے چیز آتی تو وہ فقراء میں تقسیم کر دی جاتی۔ آپ کے روزے کا وقت ہوتا، افطاری کے لیے کھجور بھی نہیں ہوتا تھا، اور ہم نبی کے امتی اپنے آپ کو کھلاتے ہیں، اور ہمارے اندر جو ہے گویا کہ کیا کچھ برائیاں پائی جا رہی ہیں۔ لہٰذا یہ برائیاں اپنے اندر سے ختم کرنی چاہیے۔ غریب سے غریب بندہ بھی کوشش کرے رمضان میں، غرباء، مسکین، یہ فقراء لوگ ہیں، یہ جتنے جو ہے مزدور قسم کے مسافر لوگ ہیں، لہٰذا ان کو کوشش کریں کہ افطار کروائیں ان کو روزہ۔ ان کو جتنا افطار کروانے کی کوشش کریں گے یہ ایک مہینہ ہے، ہو سکتا ہے اللہ کریم یہ جو ہمارا خرچہ ان کے اوپر لگے گا اللہ اس سے دگنا ہمیں عطا فرما دے گا اور ہمارے مال میں اللہ کریم برکتیں عطا فرما دیں گے۔ تو ایک تو یہ ہے، فرمایا جو کسی روزے دار کو پانی پلائے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے پانی جو ہے وہ پلائے گا، جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی روزے دار کو پانی پلائے گا اللہ اس کو میرے حوض کوثر سے جو ہے ایسا سیراب فرمائیں گے کہ وہ جنت میں داخل ہونے تک اس کو کبھی جو ہے پیاس نہیں لگے۔ تو کتنا بڑا درجہ ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ یہ رمضان کا مہینہ یہ بڑی رحمتوں والا ہے۔ یہ گویا کہ جس طرح سیزن ہوتا ہے نا کمائی کا، اور جو ہے تاجر بڑے خوش ہو جاتے ہیں عید کے موقع پر، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یار اب سیزن ہے، اب جس قسم کی چیزیں ہم لا کر جو ہے فروخت کریں گے وہ فروخت ہو جائیں گی، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہ عبادت کا، یہ نیکیوں کو حاصل کرنے کا یہ مہینہ جو ہے سیزن کا ہے میرے بھائیوں۔ ہم اپنے آپ کو خوب اس کے لیے متوجہ کر لیں۔ اور فرمایا کہ 4 چیزیں جو ہے اس ماہ مبارک میں اس کی کثرت سے جو ہے اس پر عمل کریں۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کا خوب ورد کریں۔ کلمہ طیبہ کا جو ہے خوب ورد کریں، لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ گویا کہ اللہ سے غیر کی نفی ہے، اور اللہ کی عبودیت جو ہے وہ دل کے اندر بیٹھے۔ اللہ والوں کے پاس جائیں تو وہ بھی یہ ذکر کراتے ہیں۔ تو اس کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر جو غیروں کی جو ہے محبت بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر یہ کام نہ کیا تو وہ مجھے یہ نہیں دے گا، وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، وہ مجھ سے یہ ہو جائے گا، یہ جو ہم نے ارادے اپنے بانے ہوئے ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے جب اللہ کے نام کا ورد کریں گے، لا الہ الا اللہ۔ اور دوسری نمبر پر استغفار کی کثرت کریں، خوب استغفار، چلتے پھرتے گویا کوشش کریں رمضان میں ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، نماز کے علاوہ گویا کہ غیر باتیں کریں ہی نہ، گویا یہ تہیہ کر لیں کہ ہماری زبان رمضان میں جو ہے اللہ کی یاد میں معطر ہوگی۔ استغفار کی کثرت کریں، اور تیسری نمبر پر جنت کا طلب کریں کہ یا اللہ مجھے جنت نصیب فرمانا، یا اللہ جنت الفردوس مجھے نصیب فرمانا۔ اور چوتھی نمبر پر آگ سے پناہ مانگو کہ یا اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اگر میں ابھی پوچھوں کہ یہ پورا سال گزر گیا ہے، کتنے احباب ہوں گے جنہوں نے یہ دعا مانگی ہوگی یا اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، تو میرا خیال سے چند آدمی ہوں۔ یہ ہماری غفلت ہے یا نہیں ہے؟ غفلت ہے یا نہیں ہے؟ یہ غفلت ہے، گویا کہ ہم کام وہ کر رہے ہیں جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اور پناہ مانگنے کے لیے ہمارے ہاتھ ہمیں اٹھانے کی توفیق بھی نہیں ہے، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے۔ میرے بھائیوں 70 حصہ جو ہے وہ گویا جہنم کی آگ کا یہ دنیا میں ہے، 69 حصے جو ہے وہ جہنم میں ہے۔ یہ ایک حصہ، اس میں ایک سیکنڈ کے لیے ہم اپنی ایک انگلی نہیں رکھ سکتے، اور گویا وہ 69 حصے جو ایسے زیادہ ہوں گے تو اس کا کیا عالم ہو۔ ہمیں ہمارے دلوں کے اندر ڈر ہی نہیں ہے، غیروں کا ڈر آ چکا ہے، اللہ کا ڈر ختم ہو چکا ہے، جہنم کا ڈر ہی نہیں ہے، جہنم میں جانے کا وہ خوف ہی نہیں ہے، لہٰذا کیسے ہم پناہ مانگیں؟ لیکن یہ 4 کام کریں، کلمہ طیبہ کا ورد، اور گویا کہ استغفار کی کثرت، اور جنت کو طلب کریں، جہنم سے پناہ مانگیں۔